أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاداں نے اج وچھڑے یار دیاں انجماں والیاں ندیاں ٹھاٹھا مار دیاں باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالے ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے ایتھے پکے ڈیرے لاوے تے لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات حاضرین مجلس عزا کہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں ان تمام کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں جتنے بھی مومن اندر تشریف لائیں ان کی جگہ بچ سکے جزاک اللہ خیر پر محمد وال محمد بلند تر صلوات ایک ربائی سے قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید سبطین حسین کاظمی صاحب کو ممبر پر آنے کی دعوت دوں گا رونق کے شاہ سردار بنو رونق کے شاہ سردار بنو وقت کے نسم تمار بنو لشکر ظلم سے لڑنے کے لیے اپنے پائے رستے مظلوم کی عزم کی دیوار بنو تم سے زندہ بھی لڑک جائیں گے جرت جذبہ مختار بنو ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید سبطین حسین کاظمی صاحب ہمیشہ ہماری انجمن کے ساتھ ہر طرح کا تعاون فرماتے ہیں اپنا وقت نکالتے ہیں دعا ہے کہ مولا کائنات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے بلند تر صلوات اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا امام نعرہ حیدری یا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا آپ سب کو سلامتی عزت صحت طول عمر عطا فرمائے مولا کے ایک ایسے دربار میں ہماری حاضری ہے کہ فقط آپ نہیں آسمانوں کے ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو
میں ایسا عبادت کی عظمت ہے کہ ارواح انبیاء بھی فخر سے شامل اور شریک ہے۔ یہ دنیا کا سیٹلائٹ تو ہے، لیکن کیا پتا کہ اس کائنات کے اولے الامر کائنات کے سیٹلائٹ سے تمہاری عبادت کا نور عرش الہی سجا یہ بے مثال عبادت بھی ہے، لازوال کوئی ایسی کائنات کی عبادت دنیا میں دکھائیں جس کا سوچنا بھی ذریعہ نجات، جس کا ارادہ کرنا بھی بخشش کا سامان، جہاں پہ قدم اٹھانا بھی ایسے ہو جیسے جنت کی طرف سفر۔ آپ ایک فیلڈ کے مومنین فقط جد و جہد یا مشن کے لیے کوششیں نہیں کر رہے، بلکہ راہ حسینیت میں جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کے ایمانی جذبے بلند ہیں اور اس خلوص میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کہتے تھے قبلہ موجود ہیں، ہمارا فخر بھی ہیں، جان بھی ہیں، عزت بھی ہیں، پیار کی معراج بھی ہے۔ صحیح بات ہے، دل کی بات کہتے ہوئے لطف آتا ہے، اور یہ دل سے بھی بات تب نکلتی ہے جب خلوص کی دولت کی چھائے۔ اخلاص اور عقیدت میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔ عزت اسی شے میں ہے، روحانیت اور معنویت کی معراج اسی میں ہے کہ پیار اور محبت کے رشتے ہمیشہ بلندیوں کے زینے پہ چلتے ہیں۔ باقی ہر رشتے میں دراڑیں آتی ہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ اسلام کا رشتہ ہے، یہ مودت کا رشتہ ہے۔ آئے طوفان آندھیاں چلتی رہیں لیکن اس میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ مالک نے اس کو بچانے کا وعدہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد عظیم ہستی قبلہ سید امیر حسین شاہ آل اللہ مقامہ، جنہوں نے اس مشن کو آبیاری کی اور ایک اچھے نقوش اور اچھی یادیں اور اچھے آثار چھوڑے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، حدیث میں موجود ہے، قرآن گواہ ہے کہ اس سے بڑی عزت والے کوئی والدین نہیں ہیں جن کی اولاد راہی کربلا بھی ہو، صدقہ جاریہ بھی ہو۔ قبلہ جس گود میں علم کا نور مل جائے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ ایک قبر پر قدم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے تو صحابہ کرام نے پوچھا اس قبر پہ قدم رکے نہیں؟
فرمایا صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا اور اللہ کی منشا نہیں تھی. جب اسی سفر سے واپس تشریف لائے تو اسی قبر پر رک گئے, دعا پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قبر تو وہی ہے. فرمایا اس نے اپنی میراث میں ایک بچہ چھوڑا, اس کی ماں نے اسے مکتب علم باب مدینۃ العلم میں بھیجا. بچے نے آج پڑھا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کی زبان پہ رحمان آیا, اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. اب خود سوچیں کہ بچے کے بسم اللہ کے سبق کے کرم سے والد کے گناہ معاف ہو گئے, اور جن کی اولاد ہو ہی نجف کے باب مدینۃ العلم کے نور سے مسلح. اللہ اور علم میں, عمل میں, تقوی میں, مودت میں, عزت میں اور قبلہ کی اضافہ فرمائے. اور ہماری ماں کی سایہ جو ہے وہ صحت اور شفا سے ہمیشہ قائم رہے. ماں باپ کا وجود ہی برکت ہے. قبلہ فرمایا کہ ماں کے چہرے کو دیکھ لینا ہی عرش کی زیارت کا ثواب مل جاتا ہے. ہاتھوں کو بوسہ دے لینا, پاؤں کو چوم لینا, کیا قدر و عزت دین الہی نے بنائی ہے. اللہ اس مرکز کو بھی جو خدمت اولاد زہرا سلام اللہ علیہ اور اس مشن کے لیے بنا ہے, اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ آس پاس کے جتنے مومنین تعاون کرتے ہیں, یہ تعاون معمولی نہیں ہے. یہ شہروں کے نام علیحدہ ہیں, حقیقت میں ہمارا مشن ہے. یہ تو ملک ایک ہے, جتنے بھی ملک ہوں ہم ایک جان ہیں, ہماری روح اور عزت ایک ہے. مشن حسینیت کی سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں کوئی بارڈر نہیں رہتا. اسے کہتے ہیں عالمی, عالمین کا لفظ. یہ جو میں نے آج آیت ہدیہ سماعت کی, الحمدللہ رب العالمین, شاید پہلی دفعہ یہ آیت میں نے خطبے میں عنوان ہدیہ پیش کی. خطبے میں تو ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن عنوان بنا لینا الحمدللہ رب العالمین. اس کا راز یہ ہے کہ ساری کائنات پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین, لیکن تب پڑھا جب قرآن نازل ہو گیا, سامنے آ گیا. مجھے کوئی ایسی ہستی کی زیارت ہو رہی ہے کہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا اور نکاح میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیں گے. اللہ کی صحت و سلامتی رکھتے ہیں. بلند تر سلام. خدا نے ماشاءاللہ اس شعر میں میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, بھول نہ جائے. ہمارے مشن کی سب سے بڑا پرنسپل یہ ہے کہ ہم قلت کثرت کی بات نہیں کرتے. ہاں, ہم اس بات پہ نہیں رکھتے کہ زیادہ ہوں. ہم تو کہتے ہیں تھوڑے ہوں لیکن مخلص ہوں. وہ زیادہ ہوں اور ناکارہ ہوں تو بے فائدہ ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد کا پہلا روشن اصول یہ ہے کہ تھے 72 کائنات پر حاوی اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس دولت اخلاص بھی تھی, ایمان بھی تھے. یونٹی اور وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے. الحمدللہ ویک فیلڈ میں اللہ نے یہ خلوص کے ہیرے عطا کیے ہیں کہ
تھوڑے ہو کے زیادہ والوں سے زیادہ کام کر رہے تھے. واقعاً یہاں تاثیر اور جذبات ہی اور ہوتے ہیں اور اس میں وہی اخلاص کی دولت کا راز ہے. قرآن نازل ہونے سے پہلے کوئی ہستی جو پڑھے، اب مجھے نہیں پتا کہ لوح محفوظ میں قرآن تھا اور سرکار نے پڑھا یا سرکار نے پڑھا اور اللہ نے قرآن بنا. یہ تو راز کی بات ہے. یہ تو راز کی بات ہے. راز والا وہ راز سمجھے گا جس کا سینہ اس قابل ہو کہ وہ راز سمجھ سکے. میرے مولا نے اپنے کمیل صحابی کا ہاتھ پکڑا تھا نا، اور ایسے باہر سفر میں جا کے فرمایا کچھ راز بتا دوں، چونکہ تیرے دل میں ایمان میں طاقت ہے تو علی کے راز کو امانت دے. رازوں کے لیے دل بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، یقین بھی چاہیے. کوئی اس سے کبھی تشویش میں نہ آئے. سارا قرآن گواہ ہے کہ ان کے پاکیزہ عمل کو اللہ نے جو دیکھا اسے قرآن میں بدلا. ان کے پاکیزہ عمل کو اللہ نے قرآن بنایا. قرآن نے پکارا الم یجد کا یتیما فآوا، کہا اے میرے حبیب بے سہارا تھے، ہم نے کوئی سہارا دے دیا. پناہ نہیں تھی، ہم نے پناہ دے دی. دشمن بہت تھے، ہم نے امان دے دی. بہت حملے کے خطرے تھے، ہم نے ڈھال عطا کر دی. فرمایا دشمن کی طاقت بہت تھی، ہم نے ایمان کامل سالار عطا کر دیا. نگران اعلیٰ الم یجد کا یتیما فآوا. اب پوری امت مسلمہ کے 73 فرقوں سے پوچھو وہ آسرا کون تھا، وہ مشکل میں سہارا کون تھا، وہ ڈھال کون تھی، وہ بستر کون بدل رہا تھا. وہ شیب ابی طالب کے اندر آسرا کون تھا. تو ہر جگہ سے چاہے کوئی جتنا کم علم بھی ہے اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ شیب ابی طالب میں جو وارث تھا وہ حضرت ابو طالب ہے. قرآن بنایا اللہ نے کے پاکیزہ عمل کو. کبھی فرمایا کہ کچھ نہ تھا، چونکہ تحریکیں قبلہ کوئی دنیا کی تنظیم، یہ تنظیم ہے نا یہاں قائم ہوئی، اس کے لیے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں قبلہ. اس کے بغیر کوئی قوم، کوئی تحریک، کوئی تنظیم نہیں چل سکتی. جو فرمائی میرے محمد، ہاں کسی بھی شے کو بنانا ہو، چلانا ہو تو اس کے لیے مال و دولت بھی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے معمار بھی چاہیے، پھر اس کو بچانے کے لیے سپہ سالار بھی چاہیے، پھر مخلص افرادی قوت بھی چاہیے. جو فرمائی میرے محترم، اور ایک اچھا آئین بھی چاہیے. کیوں بھائی، ویک فیلڈ میں جب آپ نے تنظیم بنائی، آپ نے ایک آئین بنایا، ایک سرپرست چنا، اپنے رزق کے حلال سے چندہ جمع کر کے آپ نے اکاؤنٹ بنایا. تو اس کے لیے اب بتاؤ، اسلام دین اعلیٰ آیا، کفار اور مشرقین کے
لشکر اور فوجیں تیار تھیں، طوفان تھے. بس سوال بڑے ادب سے ہے، بہت نرمی سے ہے کہ مجھے یہ بتا کہ سپہ سالار بچانے والا کون تھا، دولت نچھاور کرنے والے کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات. ہم تو وہاں میرپور کے مضافات میں وہ سارے دربار بھی دیکھ کے آئے ہیں، زیارت کر کے آئے ہیں، نورانی قبروں پہ سلامی اور سیلوٹ کر کے آئے ہیں، دعا اور فاتحہ اور علم کو اور سر بلند کر کے آئے ہیں. وہاں بھی ایک جملہ بھائی سعید شاہ صاحب، قدرتی حسن اتفاق دیکھو کہ ہم سارے مخلص بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، کوئی کہیں سے پرواز کر کے، کوئی کہیں سے پرواز کر کے، لیکن آخری پرواز معراج کی تھی. جب علم لے کے ہم چھت پہ چڑھے، لگتا تھا ہم فرش پہ نہیں ہیں، اب مزاج عرش والا. فاؤں کا علم ہاتھ میں ہو، زبان پہ لبیک یا حسین ہو، پھر فرش نہیں ہوتا، عرش کی بلندیاں ہوتی ہیں. یہ مولا کا کرم ہے، مولا کے روضے کائنات میں آباد ہیں، انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی روضے عطا کیے ہیں، ان کی دعاؤں میں تاثیر دی ہے کہ پتہ چلے کہ جو در پہ جھک جائے پھر وہ خود مرشد بن جاتا ہے، خود رہنما بن جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ اس در کی عطا ہے. میرا ایک تاریخی جملہ آپ کے ذہن میں نقش ہوگا، میں کہتا رہتا ہوں جو کچھ میں نے دیکھا، پانپا، سمجھا، تدبر غور کے بعد کہ جو در حیدر سے ہٹ جائے وہ در بدر ہو جاتا ہے، بے گھر ہو جاتا ہے. در حیدر سے ہٹ جائے وہ در بدر ہو جاتا ہے، اور جو در حیدر پہ جھک جائے وہ ابو ذر ہو جاتا ہے. ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے بچوں نے، عزیزوں نے، بھائیوں نے پڑھا، ہم محظوظ ہو رہے تھے، فخر کر رہے تھے کہ ہمارے جوانوں نے مولا کے اس منبر علم پر دین کی ترویج کا علم اٹھایا، پیغام حق دینا اور دل سے آواز نکالنا اور عاجزی سے آ کے اس در پہ کھڑے ہو کے جھک جانا، یہی بلندیوں کی عزت عطا کرتا. اگلا جملہ اگر ہمت ہے تو پرواز ہو جائے گی. جو در حیدر سے ہٹ جائے در بدر ہو جاتا ہے، جو در حیدر پہ خلوص سے جھک جائے وہ ابو ذر ہو جاتا ہے. قرآن کے مطابق جو دشمن آل محمد ہو، اس کے دل میں دھبائے بغض ہو، جلن ہو، وہی تو شیطان ہوتا ہے. جو مودت میں ڈھل جائے وہی سلیمان ہوتا ہے. جو عاجزی سے جھک جائے، ڈھل جائے، بچ جائے. بیٹھنا اور ہے، دل کو بچھانا اس طرح قالین نہیں بچھا ہوا. مومن مجلس حسین میں دل کو ایسے بچھانا کہ عزادار آئیں گزریں اور میں فخر کروں. اور تیسرا جملہ اور معراج میں ہے کہ جو مشن حسین سے غداری کرے، جو مشن حق سے غداری کرے، اس کو ہر باز ضمیر یا مکار کہتا ہے یا عیار کہتا ہے یا غدار کہتا ہے. جو مشن حق سے غداری کرے
وہ غدار ہوتا ہے، اور جو مشن ولایت حق کے مودت سے وفا کرے یا میثم تمار ہوتا ہے، نہیں سمجھے بھائی، یا عمار ہوتا ہے یا مختار ہوتا ہے۔ میں نے تو ساری تصویریں دکھا دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر معصوم لیکن اخلاص کی دولت کے ساتھ آج ان کے روزے اور سلامیاں۔ ابھی عراق میں گئے ہیں، کہیں میثم تمار کے روزے پہ سلامی، کہیں حضرت امیر مختار کے، اور رقہ میں جا کے حضرت عمار۔ یہ اخلاص کے پیکر بن کے دنیا کو بتایا کہ اس در کے کرم کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی بلڈنگ، بلڈنگ وہ مضبوط ہوتی ہے جس کا عیرہ مضبوط ہو۔ یہ ساری بلڈنگ پلازے تب قائم ہیں کہ اس کا عیرہ اس بلڈنگ کے مطابق انجینئر نے بنایا۔ اگر وہاں دراڑ آئے گی، مستری کہے گا اس کا پرابلم عیرے میں ہے، بیٹھ گیا ہے، ساری بلڈنگ بیٹھ رہی ہے۔ تو مجھے بتا، یہ کائنات کے سارے طوفان، اموی طوفان، عباسی طوفان، ظالموں کے طوفان، یزیدی طوفان، یہ سارے چلے، حق بھی قائم، ولایت بھی قائم، اسلام بھی قائم، کعبہ بھی قائم، کربلا بھی باقی، خاک شفا بھی باقی، عزا بھی باقی، عزادار بھی باقی، وفادار بھی باقی، علمدار بھی باقی۔ تو آج میں ایک فیلڈ کے اس تاریخی اجتماع میں فیصلہ تو کرو کہ کون تھا اسلام کی بنیاد کا عیرہ رکھنے والا؟ وہ معمار کون تھا جس نے اتنی مضبوط بنیاد بنائی؟ بنیاد بنانے والا کون تھا؟ پوچھ قرآن سے، پوچھ تاریخ سے۔ یہ جتنی ہستیاں کائنات میں اعلیٰ سے اعلیٰ ملیں گی، وہ سب ہمارے محسن ہیں، لیکن آدار رحمت للعالمین پہ دستک دے کے پوچھ کہ عالمین کے محسن ہیں آپ، یا رسول اللہ کوئی ہے جو آپ کا بھی محسن ہو؟ بات کھلی کر، اٹل کر رہا ہوں، چیلنج سے کر رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے سوال سے پہلے جواب آیا، دلوں کے راز جاننے والوں نے اس زمانے جواب دے کے چھوڑا۔ کہا ساری کائنات میں میرے آقا وما ینطق عن الہویٰ، فرمایا ہمارے دو محسن ہیں، دو کے احسان ہیں، نہ اسلام بھولے گا، نہ ایمان بھولے گا، نہ کعبہ بھولے گا۔ وہ کون سے دو ہستیاں؟ فرمایا مردوں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب سلام اللہ۔ حضرت محمد و آل محمد بلند سے بلند تر سلام۔ میں نے ابھی ان دنوں میں سوشل میڈیا دیگر چیزوں میں دیکھا، اور ہمارے اہل سنت بڑے سکالرز نے قبلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں 4 جلدیں کتابوں میں لکھے، دنیا کو بتا رہے اس لیے کہ جب ظرف پاک ہو نا، وہاں سے سلامی نکلے گی، جہاں بھی محبت ہوگی وہاں سے پیغام ملے گا۔ صحیح ہے نا؟ اور اگر کوئی ذکر نہیں کرتا ان دو ہستیوں کا،
پھر سمجھ لو وہ دشمن اسلام بھی ہیں، دشمن قرآن بھی ہیں۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم اس وقت وزیر مذہبی امور تھے، منسٹر تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں، اور 1400 سالہ جشن مولود کعبہ ہندوستان میں منایا گیا، 1400 سالہ قبلہ، جس میں جشن میں چونکہ عالمین کے سردار ہیں نا، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر عقیدہ، وہ پرانا ریکارڈ نکالے، اس میں ہندو بھی علی کے قصیدے پڑھ رہے تھے، کرسچین بھی، سکھ بھی سلامی کر رہے تھے۔ اس میں مولانا کوثر نیازی جو ایک ریلیجیس سکالر بھی تھے، مفکر بھی تھے، منسٹر بھی تھے، انہوں نے 1400 سالہ جشن مولود کعبہ میں ایک جملہ کہہ کے کائنات کو حیرت میں ڈال دیا، اور پورے اس جلسے کو جیت لیا ایک جملے میں۔ کیا کہا تاریخی مجمع، میں اس تاریخ اسلام کو کیسے تاریخ اسلام کہوں، میں اس تاریخ اسلام کو کیسے تاریخ اسلام کہوں جس میں وہ شخص جو جنگیں لڑتا رہا، جو حملے کرتا رہا، جو متحارب بھی رہا، اس کے ایمان کی سند تو ہو، اور جس نے کائنات کو کل ایمان دیا اس کے ایمان پہ شک ہو رہا۔ قبلہ ضمیروں کو جھجوڑ دیا، اس ترتیب سے جملہ اترا اس کے ذہن میں کہ میں اس تاریخ اسلام کو کیسے تاریخ اسلام کو، کہ زندگی بھر لڑنے والے ہیں، ان کی ایمان کی سند تو ملتی ہے، اور جنہوں نے کائنات کو کل ایمان عطا کیا۔ عزیز نے ایک پڑھا وہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اس کی گہرائی میں جائیں کہ پوچھتے ہیں ایمان سے کیا رشتہ حضرت ابو طالب کا ہے، پوچھتے ہیں کہ ایمان سے کیا رشتہ حضرت ابو طالب کا ہے، علی ہے کل ایمان اور بیٹا ابو طالب کا ہے۔ یہ رشتہ ہے کہ کل ایمان کا بھی جو باپ ہو وہ حضرت ابو طالب ہے۔ برائے خوشنودی ہے حضرت ابو طالب بلند تر سلام۔ اپنے محسنوں کو یاد کرنا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ دیکھو نا، اس بات پہ غور کریں، قبلہ امیر حسین نقوی علی اللہ مقامہ کا برسی بھی انہی دنوں میں جب محسن کائنات کے ذکر سے منسلک ہو گئے، انہوں نے ساری کائنات پر احسان کیا۔ کیوں بھائی؟ ہاں، اس لیے یہ ایرا مضبوط لگایا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ راتوں کو بستر بدل رہے، قبلہ بڑے پیار ہوں گے بھائیوں میں، بہنوں میں، جب اولادیں ہو جاتی ہیں پھر اولاد اپنی اپنی پہلے ہو جاتی ہے، فطرت کی بات ہے، کوئی عیب نہیں، ایک حقیقت ہے۔ کائنات میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ فطرت بدل گئی، فطرت نے گھٹنے ٹیک دیے اور سلامی کی سپہ سالار کائنات۔ 4 بیٹے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، طالب، جعفر، عقیل اور مولا علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ شیب ابی طالب میں رات جاگ رہے ہیں، شیب ابی طالب میں رات کو حضرت ابو طالب علیہ السلام جاگ رہے ہیں، اور ڈیوٹی کیا ہے، اعزاز کیا ہے، عبادت عجب ہے۔ ایک بیٹے کے بستر کو آمنہ کے لال سے بدلتے، پھر دوسرے کو بدلتے، تیسرے کو بدلتے،
تاریخ نے پوچھا، کائنات نے پوچھا مولا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جاسوسی بہت ہے، دشمن بہت ہیں۔ کسی کو علم ہو جائے کہ نور نبوت اس بستر پہ ہے، میں بدل دیتا ہوں، حملہ ہو، بیٹا قربان ہو، شمع رسالت بچ جائے، سلامت رہو۔ جو اپنے بیٹے کو ترجیح دے یہ فطرت ہے، جو بیٹے کو قربان کرے یہ دلیل ہے کہ ان کے ایمان کا درجہ معراج کی اس عظمت پہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شمع رسالت پہ سب کچھ قربان کرنا ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے شمع رسالت کی مقابلے۔ اس پر ایک پیارا جملہ ذہن میں آیا، اس کے بعد مسائب پڑھیں گے، لیکن یہ جملہ آپ کو ایک نئی عشق کی منظر عطا کرے گا۔ ماحول ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، بھائی ہیں، عزیزان ہیں، قبلہ صاحب آئے ہیں، لیڈز اور بریڈ فورڈ، ہر طرف سے مومنین دور دور تک یہاں نمائندگی ہے، نمائندہ اجتماع ہے۔ تو فقط آج مل کے دنیا میں چونکہ پیغام جا رہا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اپنے ضمیر سے دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کی بنیاد اور عیرہ رکھنے والا کون ہے۔ قربانیاں بھی ہیں، ولایتیں بھی ہیں، نبوتوں بھی ہیں، رحمت للعالمین کی رحمت بھی ہے، لیکن میں آج تمہیں معراج کے اس آخری نقطہ سدرۃ المنتہا پہ لے جانا چاہتا ہوں، جہاں سے دنیا کو پتا چلے کہ اگر رحمت ملی تو کس گود سے، ولایت ملی کس گود سے، عصمت ملی کس گود سے، ایمان ملا کس گود سے۔ جب یہ نقطہ مل گیا ساری کائنات کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک نقطہ، اب ذہنوں کو تیار کریں، نور کی شعائیں آپ کے دلوں میں نقش ہوتی رہیں۔ قبلہ حیدر ہو، حیدر ہو، حسنین ہو یا سجاد وفا ہو، حیدر ہو، حسنین ہو یا سجاد وفا ہو، نور علم باقر ہو یا جعفر صادق کی صداقت کی صدا ہو، حیدر ہو یا حسنین ہو یا سجاد وفا ہو، قبلہ نور علم باقر ہو یا جعفر صادق کی صداقت کی صدا ہو، باب الحوائج ہو یا اللہ کے علی کی رضا ہو۔ ترتیب سے چل رہے ہیں بھائی، نور کی زینے باب الحوائج ہو یا اللہ کے علی کی رضا ہو، جواد تقی ہو یا سید سردار نقی اہل صفا ہو، پھر حسن عسکری کے ہیبت بھی برملا ہو، پھر ایک نور مہدی نور کے حجابوں میں چھپا ہو، نور دوران مہدی نورانی حجابوں میں۔ اب جاگ رہے ہیں قبلہ، عشق کی کمال منزل ہے، نور نورانی حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ حضرت ابو طالب سے ملے گا۔ یہ ہے قبلہ نقطہ معراج، یہ ہے سدرۃ المنتہا، یہ ان ہاتھوں پہ بوسے دیے جائیں جنہوں نے قل رحمت بھی عطا کی، ولایت بھی عطا کی، امامت بھی عطا کی، اس گود سے قل ایمان، اور اتنی بنیاد مضبوط رکھی قبلہ، تجھے کیا پتا اس بنیاد پہ کتنا خرچ ہوا حضرت ابو طالب، مجھے نہیں پتا کتنا خرچ ہوا، جتنی اولاد ذبح ہوئی وہ ساری حضرت ابو طالب کی، جو مسجد کوفہ میں
نماز کے عالم میں جہاں ضرب لگی وہ بھی بیٹا ابو طالب کا تھا۔ اللہ مان جو بھرے دربار میں چادر تطہیر پہن کر کہتی رہی میں رسول کی بیٹی ہوں، میں صدیقہ کبریٰ ہوں، وہ بہو حضرت ابو طالب کی ہے۔ اللہ مان کربلا میں جس نے گرم ریت پر 71 جنازہ اٹھانے کے بعد 3 دن کا پیاسا آنکھوں کا نور علی اکبر نے لے لیا، کمر ٹوٹ گئی غازی کے جانے سے، سجدہ جو کیا اور ضربیں چل رہی تھی وہ پوتا ابو طالب کا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن اگلے جملے پہ جگر پھٹتا ہے، عزادارو یہ آنسو تیری میری ملکیت نہیں، یہ امانت ہے دکھی سیدہ زہرا کے رومال کی جو اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ میں اس سیدہ کے رومال کی بات کر رہا ہوں جو پڑھتی تھی نواسبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام۔ بابا اب میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ دیتی، بابا میرے بال سیاہ تھے اب سفید ہو گئے، بابا میں جوانی میں ضعیف ہو گئی، بابا میرے گواہ چھپنائے گئے، بابا مجھے تازیانہ مارا گیا۔ اللہ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے جملے پہ جگر پھٹتا ہے، اللہ جانے ہم زندہ کیسے، علی کی بیٹی کی دعاؤں سے زندہ ہے۔ عزادارو مرد مردوں سے لڑتے رہتے ہیں، کوئی رونے کی بات نہیں، لیکن ہائے میرے اللہ جہاں ناموس کا مسئلہ ہو، جو صادر تطہیر کی مالکہ ہو اور شام غریبہ میں لوٹ پڑ جائے، خیمے جل جائے، علی کی بیٹی مسئلہ پوچھے سجاد، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں 2 دعائیں بہتے آنسوں سے کروں گا۔ ایک دعا ہے اللہ تمہیں جلد کربلا لے جائے، دوسری دعا ہے ضرور شام بھی جائے، تیسری دعا ہے جنت البقیع آزاد ہو جائے۔ کربلا میں سب سے بڑا پرسہ اگر مجھ سے پوچھو 40 پہ جو تھا نا، کیونکہ قدم قدم پہ مصائب کے پہاڑ تھے، لیکن ایک منظر ایسا آیا جہاں زائرین غش کر گئے۔ وہ کون سا تھا؟ جب ہم پہنچے نا طلع زینبیہ اور پتہ چلا 70 قدم کے فاصلے پہ علی کی بیٹی کھڑی تھی، مارنے والے ہزاروں تھے، سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نماز، اس کو اکبر کی موت نے مار دیا، نماز۔ اجرکم آباد رہو، سلامت رہو، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو آپ جس علاقوں سے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھا تھا کوئی دور کی بہن ہونا اور جوان بھائی مر جائے تو کہتے ہیں انتظار کرو غریب کی بہن آ جائے، انتظار کرو غریب کی بہن آ جائے۔ اگر دیر ہو جائے اور قبر میں اتارنے لگے اور دور سے کوئی اجڑی آواز دے نہ دفناؤ، میں درد ہماری آ گئی ہوں، سب کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، غریب کی بہن آ گئی ہے۔ ہائے میرے اللہ، کربلا میں قانون بدل گیا، زینب جیسی بہن 70 قدم پہ آئی ہے، شمر خنجر چلا رہا بیل گئی تھی نوار، تیری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ بس آخری جملے عزادارو کہ اگر کسی کی بخشش کا سامان یہ آنسو پاکیزہ نہیں آئے، میں ضمانت دیتا ہوں اس جملے سے علی کی بیٹی کی دعا کے صدقے تمہارے آنسو سیدہ کے رومال کی دعا میں
نے کیا مانگی قبلہ؟ میں نے کہا اللہ تمہیں کربلا لے جائے. اب میں دعا مانگ رہا ہوں کوئی روز عاشور تجھے کربلا لے مل جائے. علی اکبر کے بابا کا کربلا میں روز عاشور. 4 منظر میں نے قبلہ بچپن میں دیکھے، پھر جگر پھٹ گیا. کربلا میں زلزلہ آیا. پہلا منظر تھا بنی اسد قبیلے کے جوان لشکر کی صورت میں نکلے، ان کے ہاتھوں میں بیلچے تھے، زمین میں مار کے بار بار کہتے تھے اینا اینا علی الاکبر، اینا اینا علی الاکبر. ہم مظلوم تیرے بیٹے کو دفنانے آئے. اگلا منظر دیکھنا. پھر دیکھا بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، ہاتھ میں پانی کے جام ہے، رو رو کے کہتے ہیں ماضیوں پانی پیو، اور پھر دعا پڑھتے ہیں اینا اینا علی الاصغر میں رباب کا لال کہا ہے، ہم پانی لے کے آئے ہیں. زلزلہ کب آتا ہے، کربلا کب کانپتا ہے؟ جب بنی اسد کی عورتیں نکلتی ہیں نا اور ہاتھوں پہ چادریں ہوتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہے اینا اینا زینب بنت علی، اینا اینا زینب علی کی بیٹی، ہم چادریں لے آئی ہیں. ہائے برداشت کر لو کہ اگلا جملہ سید ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے. پھر بنی اسد کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں پہ مر لے کے نکلتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ بنت الحسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میرے اللہ رکت قلب اور بیت آنسوؤں سے دعا ہے، یہ عظیم پرسہ، یہ خلوص بھری عبادت، یہ آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ فرما. میرا کریم اللہ، ہم حق عزاداری کوئی ادا نہیں کر سکتا. حق ادا کیا تو سجاد نے، حق ادا کیا تو سقیقہ نے. میرا کریم اللہ، ہمارا یہ قدیر سا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قبلہ سید امیر حسین شاہ جی علی اللہ مقامہ کے درجات بلند فرما، ان کے خاندان اور فیملی کو اور وقت اقبال و عزت عطا فرما. ہماری والدہ کو صحت و شفا سے ان کا پربرکت سایہ ہم پر قائم و دائم. میرے اللہ اس پوری کمیونٹی کو عزت کے ساتھ اور قوت ایمان اور قومی خدمت میں اور جذبے عطا فرما. سب حاضرین کی جو دعائیں ہیں میرے اللہ دعاؤں کو مستجاب فرما. کائنات کے وارث فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے اللہ قبلہ بھائی ابراہیم حسین شاہ صاحب، میرے اللہ انہیں اور علم عمل کی ترقی اور عزت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ وفا سے آباد و شاد فرما. کہ بچوں کو علم اور عمل کے میدان میں اور عالم بنا اور مولا کے پختہ عزاداروں میں شمار فرما. آپ سب کی اولادوں کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، بیماروں کو شفا، قیدیوں کو رہائی ہو جائے. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے عزت حجاب سلامت رکھیں. جنت البقیع جلد ظالموں سے آزاد ہو جائے اور ہمیں مولا کے عزاداروں تابعداروں میں شمار فرما. اس ساری دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی بخشش، شہداء کے درجات کی بلندی، ظالموں کی رسوائی، قوم کی عزت و وقار و یونٹی کے لیے سب مل کے کہہ دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک فاتحہ قبلہ شاہ جی کی بخشش، ان تمام مرحومین شہداء آپ سب کے مرحومین، ایک سورۃ الفاتحہ.